آج کی ویڈیو ہے بنگلہ دیش میں 2024 اور 25 کے درمیان ہونے والی پولیٹیکل ٹینشنز، اسٹوڈنٹ پروٹیسٹ، عثمان ہادی کے قتل اور انڈیا کی انوالومنٹ کے بارے میں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں 2024 میں بنگلہ دیش میں ہونے والے اسٹوڈنٹس کے پروٹیسٹ کی۔ یہ پروٹیسٹ صرف اسٹوڈنٹس کے غصے کا اظہار نہیں تھا، بلکہ اس نے ملک کی پولیٹیکل سچویشن کو تبدیل کر دیا۔ اور پھر دسمبر 2025 میں اس موومنٹ کے ایک لیڈر شریف عثمان ہادی کے قتل نے پورے ملک کو ہلا کر رکھ دیا۔ جب 12 دسمبر کو ڈھاکہ میں دن دہاڑے عثمان ہادی پر ایک آرگنائزڈ اٹیک ہوا، جس میں موٹر سائیکل پر سوار افراد آئے اور ان کو سر پر گولی ماری۔ عثمان ہادی صرف ایک اسٹوڈنٹ لیڈر نہیں تھے، بلکہ اپ کمنگ الیکشنز میں ایک اسٹرانگ پولیٹیکل کینڈیڈیٹ بھی تھے۔ وہ انقلاب منشا کے پلیٹ فارم سے پرو انڈیا پالیسیز کے خلاف کھلے عام بات کرتے تھے اور بنگلہ دیش کی سوورینٹی کو ڈیفینڈ کرتے تھے، جس کی وجہ سے انقلاب منشا نے ان کی ڈیتھ کو پولیٹیکل شہادت ڈکلیئر کیا۔ یہ اسیسینیشن اس وقت ہوئی جب فارمر پرائم منسٹر شیخ حسینہ انڈیا میں موجود تھی اور انڈیا اور بنگلہ دیش کے درمیان تعلقات اس وقت شدید دباؤ کا شکار تھے، اور کنٹری کے اندر ان ایلیٹس کے خلاف غصہ بڑھ رہا تھا جو انڈیا کے قریب سمجھے جاتے تھے۔ اس سب کے دوران بنگلہ دیش نے انڈیا کے کئی شہروں میں جیسے اگرتالہ اور ویسٹ بنگال میں ویزا آفسز بند کر دیے، جو ڈپلومسی میں ایک بہت ہی انیوژول سٹیپ مانا جاتا ہے۔ دوسری طرف نیو دہلی میں بنگلہ دیش ہائی کمیشن کے سامنے پروٹیسٹ ہوئے، جس میں سیفرون فلیگز لہرائے گئے اور بینرز لگائے گئے جس میں بنگلہ دیش پر ہندوؤں کے قتل کے ایلیگیشنز لگائے گئے تھے۔ ڈھاکہ نے انڈین ہائی کمشنر کو بلا کر صاف واضح کیا کہ یہ صرف پروٹیسٹ نہیں بلکہ پولیٹیکل پریشر ہے، اور انڈیا نے ان ایلیگیشنز کو پروپیگنڈا اور مس لیڈنگ قرار دیا۔ لیکن سوال پھر بھی وہیں رہتا ہے کہ اگر یہ سب نارمل تھا تو پھر ویزا آفسز کیوں بند کیے گئے؟ اب اس سب سچویشن کو ہم ہسٹری کے بغیر نہیں سمجھ سکتے، اس لیے ہم 1971 کے پہلے کی سچویشن کو سمجھتے ہیں، جب ایسٹ پاکستان کی پولیٹیکل کرائسس کو انڈیا نے ایز اے اپرچونٹی سمجھ کر مکتی باہنی کو پراکسی کے طور پر یوز کیا، اسے ٹریننگ، اسلحہ اور محفوظ پناہ گاہ دی تاکہ ایسٹ پاکستان کو اندر سے ڈی اسٹیبلائز کیا جا سکے۔ پھر 1971 کی جنگ کے دوران انڈیا نے انسانی ہمدردی کے نام پر ملٹری ایکشن لیا اور جنگ کے دوران ہی بنگلہ دیش کو تسلیم کر ریزلٹس کو پہلے ہی فائنلائز کر دیا، اور آزادی کے بعد بنگلہ دیش ایک انڈیپینڈنٹ ریاست کی بجائے ایک انڈیا نواز ریاست کے طور پر کام کرتا رہا۔ اور پھر 1990 کے بعد انڈیا نے ڈائریکٹ ملٹری انوالومنٹ کی بجائے پولیٹیکل، انٹیلیجنس اور نیریٹو ٹول کے ذریعے اپنا انفلوئنس برقرار رکھا۔ اور پھر 2009 میں خاص کر شیخ حسینہ کے دور کے بعد بنگلہ دیش اور انڈیا کے تعلقات ایک امبیلنس اسٹریٹجک الائنس میں تبدیل ہو گئے، جہاں انڈیا کو بنگلہ دیش کے ٹرانزٹ روٹس، ریلویز اور پورٹس تک ایکسٹراڈنری ایکسیس دی گئی۔ آج انڈیا اور بنگلہ دیش کے درمیان کشیدگی کی کئی وجوہات ہیں۔ پولیٹیکل کرائسس اور محمد یونس کی انٹرم گورنمنٹ نے انڈیا کے ساتھ ٹریڈیشنل تعلقات کو کمزور کیا، ویزا سروسز بند ہو گئیں، ڈیفنس اور ٹریڈ ایگریمنٹس پر اختلافات بڑھ گئے، اور اس کے علاوہ سیکیورٹی کنسرنز بھی سامنے آئے۔ اس سب میں ڈائریکٹلی انڈیا کا کردار تو ثابت نہیں ہوتا، لیکن شک و شبہات ابھی بھی موجود ہیں، اور سچویشن کو ڈی ایسکیلیٹ کرنے کے لیے رشیا جیسی کنٹری کا سٹیٹمنٹ جاری کرنا یہ واضح کرتا ہے کہ اب سچویشن صرف دو کنٹریز کے درمیان نہیں رہی۔ آخر میں سوال وہی رہتا ہے، کیا بنگلہ دیش انڈیپینڈنٹ پولیٹیکل پاتھ چوز کر سکتا ہے، یا ہر انڈیپینڈنٹ وائس کا جواب اسیسینیشن ہی ہوگا؟ اور یہ سوال صرف بنگلہ دیش سے نہیں بلکہ پورے ساؤتھ ایشیا کے فیوچر سے ریلیٹڈ ہے۔